السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ انسان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ مسند احمد میں امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں سفر سے واپس آ رہا تھا۔ جس وقت ہم بنی نجار کے باغ کے پاس آئے تو وہاں پر ایک وحشی اونٹ کھڑا تھا اور وہ اونٹ کسی کے قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی شکایت کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ میں تشریف لا کر اونٹ کو اپنے پاس بلایا تو وہ اونٹ گردن جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چلنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو رسی ڈالی اور مالک کے حوالے کر دیا۔ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان میں تمام مخلوقات سوائے گنہگار انسان اور جنات کے مجھے نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے علاوہ تمام مخلوقات جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حافظ ابو القاسم طبرانی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے کسی دو انصاری کے دو اونٹ بہت وحشی تھے۔ انہوں نے ان اونٹوں کو باغ میں بند کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائیں۔ جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز تھے۔ اس نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اونٹ جو ہیں وہ بہت وحشی ہو چکے ہیں اور ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو چلتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دروازے پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اونٹوں کو کھول دو۔ تو ان لوگوں نے اس اونٹ کے دروازے کھول دیے اور اونٹ دروازے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی اونٹ سجدے میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی مہار منگوا کر اس کے مالک کو دے دیا، یعنی آپ نے اس اونٹ کو باندھا اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ آپ کے اس طرح کرنے پر اونٹ سر جھکائے اپنے مالک کے ساتھ چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اونٹ کے پاس جب آپ تشریف لے کر گئے تو اس اونٹ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی سجدے میں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی مہار منگوائی اور اس کے گلے میں باندھ کر آپ نے اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ تیرے موتی رہیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان وحشی اونٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ جبکہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی جانتے ہیں کہ آپ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو صرف بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مالک کی شکایت کی۔ حضرت
عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، پھر مجھے چپکے سے ایک بات بتائی جو میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کے لیے کسی ٹیلا یا گنجان اور گھنے کھجور کے درختوں کی اوٹ میں جانا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ آپ کے پاس آ گیا، اور اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑھ بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے لگا، اور اس اونٹ کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آنسو جاری ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو رسول اللہ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی کان کی ہڈی کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو اس اونٹ کو سکون آ گیا اور وہ پرسکون سا ہو گیا اور خوش ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصار کا ایک نوجوان آیا اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام لے لے کر اس کو تھکا دیتے ہو، لہٰذا اس کا خیال رکھا کرو۔ اور اسی طرح امام بہیقی حضرت ابو ذر غفاری کو کہتے ہوئے سنا کہ میں تو سب کچھ دیکھنے کے بعد حضرت عثمان کا نام خیر سے لیتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کا متبع رہتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ حضرت بکر صدیق بھی تشریف لے آئے اور وہ آپ کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور وہ حضرت بکر صدیق کی سیدھی جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے 7 یا 9 کنکر لیے تو ان کو اٹھاتے ہی ان میں سے مکھی کی بنبناہٹ کی مانند آواز آنے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں کو نیچے رکھ دیا تو ان میں سے آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر ان پتھروں کو حضرت بکر صدیق کے ہاتھ پر رکھا تو پھر وہی بنبناہٹ کی آواز پتھروں میں سے آنے لگ گئی۔ پھر حضرت بکر صدیق نے ان کو زمین پر رکھا تو ان پتھروں میں سے آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھا گیا تو ان کے ہاتھ پر سے بھی اسی طرح آواز آنے لگ گئی، لہٰذا انہوں نے بھی ان پتھروں کو زمین پہ رکھا تو پتھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب وہ پتھر رکھے گئے تو دوبارہ ان میں سے آواز آنے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ جیسے ہی میں اور خلفائے راشدین اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ پتھر ہمارے ہاتھوں میں تسبیح کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں زمین پر رکھا جاتا ہے تو یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ نبوت کی خلافت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جاتے ساتھ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور معجزات النبی میں حضرت ابی سعید اسید سعدی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کل آپ گھر والوں کے سمیت میرے آنے تک گھر رہنا، مجھے کوئی حاجت ہے؟
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے سلام فرما کر عام گفتگو فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میرے قریب ہو جاؤ، لہٰذا ہم سب رسول اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر اپنی چادر مبارک ڈال دی اور آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ میرا چچا ہے اور والد محترم کے مقام پر ہے اور یہ میرا گھرانہ ہے۔ اے اللہ، تو ان سب کو آگ سے محفوظ رکھنا جس طرح میں نے ان پر اپنی چادر رکھی ہے۔ چنانچہ گھر کی دیواروں سے آمین کہنے کی 3 بار آواز آئی، آمین آمین آمین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے بابرکت پر پتھر دیواریں بھی آمین کہتی تھیں۔ مسند احمد میں حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو اس وقت سے بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ ہم ایک طرف چل رہے تھے کہ راستے میں ہر پہاڑ اور ہر درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ان کے سلام کرنے کی صاف آواز اس طرح آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو کفار کا زور ختم ہو گیا اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور غزوہ حنین میں بھی اسی طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور آپ نے وہ مٹی دشمن کی طرف پھینکی اور فوراً جنگ کا منظر تبدیل ہو گیا، یعنی دشمن کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح نصیب فرمائی۔ ہم نے غزوہ فتح یعنی فتح مکہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے اور آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے تو بت خود بخود گرتے جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ خود بخود نیچے زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور امام بہقی نے متعدد راویوں کے طریق سے حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے دوپٹے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوپٹے کو پھاڑ کر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ امام اوزائی سے ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے دوپٹے کے ایک سرے پر عقاب کی تصویر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ سے اس تصویر کو مٹا ڈالا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں کا تسبیح کرنا معجزہ کی دلیل ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں کنکریوں کا تسبیح کرنا بھی معجزہ کی بڑی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لے جاتے تو درخت، پہاڑ، پتے
पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह कहते, गोया कि इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना मोजज़े की दलील है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुट्ठी में मिट्टी लेकर कुफ़ार की तरफ फेंकना और उनकी फतह को शिकस्त में तब्दील हो जाना भी मोजज़े की दलील है। इन सब रवायात से साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाई मोजज़ात में से हैं। इसी तरह मसनद अहमद में जो हदीस है उसमें किसी कब्र में अज़ाब हो रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सब्ज़ रंग के दरख्त की टहनी लगा देने से कब्र में अज़ाब में कमी के बारे में इरशाद फरमाया। इमाम अहमद मुतअद्दिद असनाद से याला बिन सवैया से रवायत करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा हाजत का इरादा फरमाया तो दो दरख्तों को आपने हुक्म दिया कि तुम आपस में मिल जाओ। लिहाजा दरख्त आपस में मिल गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दे का इंतज़ाम हो गया। जब रसूलुल्लाह हाजत से फारिग हो गए तो वापस जाने का हुक्म फरमाया तो दोनों दरख्त चलकर अपनी जगह वापस चले गए और एक ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़बड़ करता हुआ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ कि ऊँट क्या कह रहा है। ये अपने मालिक का शिकवा कर रहा है और ज़िबह करने का कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक को बुलाया और इरशाद फरमाया, इसको मुझे तोहफ़ा दे दे। उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा महबूब माल है। आपने इरशाद फरमाया कि इसकी खूब देखभाल करो। इसने अर्ज़ किया, जैसे हुक्म या रसूलुल्लाह। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के करीब से गुजरे कि जिसमें उस कब्र में मुर्दे को अज़ाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मुर्दे को आम गुनाह के बदले में फरिश्ते अज़ाब दे रहे हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी शाख गाड़ने का हुक्म दिया कि दरख्त से ताज़ा हरी टहनी लेकर इसकी कब्र पर गाड़ दी जाए तो जो कब्र के अंदर मुर्दा है उसको जो अज़ाब हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सकता है कि जब तक ये शाख हरी रहेगी तो मुर्दा अज़ाब से हिफाजत में रहेगा। मज़ीद मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मर्द को सजदा करने के बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाया। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूंगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।